پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف کمر کس لی، حکومت مخالف لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں جیالوں اور جیالیوں کا قافلہ آج کراچی سے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی مزار قائد کراچی سے عوامی مارچ شروع کرے گی۔ 10 دن میں 34 مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ پیپلز سیکریٹریٹ میں مارچ کی مناسبت سے میوزیکل شو اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ڈھول کی تھاپ پر رقص، جیے بھٹو کے نعرے۔ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے تو عمران خان عدم اعتماد میں بچ نہیں پائیں گے۔ ہدف عمران خان ہے سہولت کار اور ادارے غیر جانبدار رہیں۔ جانبدارانہ مدد کی گئی تو اداروں پر بات آئے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی تیر اندازی، کہا حکومت پر جمہوری حملہ ضرور کریں گے، یہ چاہے بار بار جیت جائیں، ہمیں ایک بار کامیابی ملی تو حکومت گئی، ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے خود ہی چلے جائیں تو عدم اعتماد اور لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سندھ میں تحریک انصاف کے مارچ کو سرکس قرار دیا، کہا حیران ہوں سیاسی یتیموں کا ٹولہ کس بات پر احتجاج کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا ٹیلیفونک رابطہ، موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق گفتگو۔ میں نے دیکھا لوگوں میں ایک نئی امنگ تھی، منتظر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سندھ کی حالت بھی بدل سکتی ہے۔ سندھ کی حالت سندھ کی عوام نے بدلنی ہے۔ تحریک انصاف کا گھوٹکی تک کراچی مارچ رواں دواں، شہر شہر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، علی زیدی، حلیم عادل شیخ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلاول بھٹو 15 سال کی لوٹ مار کا جواب اور حساب دیں، وقت آ گیا ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا لہرائیں گے۔ سندھ وزیر اعظم عمران خان کے استقبال کے لیے تیار ہے، سندھ کے حکمرانوں نے غریب عوام کا استحصال کیا۔ علی زیدی نے خطاب میں کہا 2023 میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنا کر دکھائیں گے، سندھ کو جوڑنا ہے تو تیر کو توڑنا ہوگا۔ حقوق سندھ مارچ کے آغاز میں پی ٹی آئی رہنما حادثے کا شکار، ضلع گھوٹکی کے سابق صدر سردار میر افتخار چلتے کنٹینر سے نیچے گر گئے۔ شدید زخمی سردار میر افتخار کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کنٹینر ڈرائیور کے ایمرجنسی بریک لگانے سے میر افتخار گرے۔ علی زیدی کا کہنا ہے سردار افتخار کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کراچی شفٹ کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد مارچ انتظامیہ نے کنٹینر خالی کروا لیا۔ ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے، کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک بندہ ہمیں لینے نہیں آ رہا۔ ہم لوگ پاکستان کی بیٹیاں ہیں لیکن ادھر ہمیں اتنی تکلیف ہے۔ 30 اسٹوڈنٹ پاکستان کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کچھ شہروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی گئی ہے، ہم ابھی تک یہاں اسٹک ہوئے پڑے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی کوششیں تیز، پاکستانی سفیر کا کہنا ہے 500 سے 600 طلبہ اب بھی یہاں موجود ہیں جنہیں نکالا جا رہا ہے، تمام افراد کو پولش سرحد پر منتقل کیا جائے گا۔ پی آئی اے کی آج یوکرین کے لیے پرواز عارضی طور پر مؤخر کر دی گئی، اگلے 48 گھنٹوں میں پرواز کی روانگی متوقع۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے طلباء کا مشکل وقت میں مدد کرنے پر پاکستانی سفارت خانے سے اظہار تشکر۔ دوسری جانب پولینڈ کی سرحد پر پھنسے پاکستانی طلباء مدد کے منتظر، کہا کوئی مدد کرنے والا نہیں، 50 کلومیٹر پرخطر راستہ پیدل طے کر کے سرحد تک پہنچے۔ یوکرین پر روسی حملے کا تیسرا روز، کیو پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری، گلی گلی جھڑپیں، شہر میں دھماکوں اور گولیوں کی گونج، 3 بچوں سمیت 200 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس کا شہر میٹروپول پر بغیر مزاحمت قبضے کا دعویٰ، امریکی صدر بائیڈن نے یوکرین کے لیے $350 ملین فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ یوکرینی صدر نے ملک سے انخلاء میں مدد کی امریکی پیشکش ٹھکرا دی، کہا فلائٹ نہیں اینٹی ٹینک ہتھیار چاہیے۔
यूक्रेन का 3,500 रूसी फौजियों की हलाकत, 102 टैंक, 8 हेलीकॉप्टर और 536 बख्तरबंद तबाह करने का दावा। पेंटागन एहलकार का कहना है जिविलियन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे। रूस का यूक्रेन पर हमला रोकने से इनकार, सलामती काउंसिल में अमेरिका की करारदाद वीटो कर दी। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और कनाडा की पाबंदियां। बरतानिया ने प्यूटन और सरगेई लारोव के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। अपनी फ़ज़ाई हदूद में रूसी निजी तैयारों पर भी पाबंदी लगा दी। फ्रांस ने इंग्लिश चैनल में रूस जाने वाला माल बरदार बहरी जहाज पकड़ लिया। रूस ने पाबंदियों को मगरिब की कमजोरी करार दिया, कहा ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। फेसबुक, गूगल, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया कंपनीज ने भी रूस पर पाबंदियां लगा दी। कलंदर्स डालेंगे धमाल या सुल्तान्स दिखाएंगे कमाल। HBL PSL 7 की ट्रॉफी के लिए जंग आज होगी। फैसला कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर कलंदर्स पहली बार ट्रॉफी उठाने के लिए बेकरार। मुल्तान सुल्तान्स भी टाइटल के दिफा के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए। फाइनल टाकरा स्टेडियम में देखेंगे। विनिंग टीम को 8 करोड़, रनर अप को 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। वली नहीं कि अदम एतमाद की तारीख बता दूं। अल्लाह को मालूम है कि अदम एतमाद कामयाब होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मिंगल से मुलाकात के बाद कहा तैयारी मुकम्मल होगी तो अदम एतमाद पेश कर देंगे। पीपल्स पार्टी और PDM जमातें अपना हिस्सा डाल रही हैं। कौम हाथ उठाकर हुकूमत से निजात की दुआएं कर रहे हैं। अख्तर मिंगल का कहना था तहरीक अदम एतमाद के लिए होमवर्क किसी हद तक मुकम्मल हो चुका है। अपोजिशन की अदम एतमाद की तैयारियां और जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन रवाना। चेकअप के लिए जा रहा हूं, मुत्तहिद और राब्ते में रहना। जहांगीर तरीन का ग्रुप के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा जहांगीर तरीन की तबीयत की नासाजी बाइस तशवीश है। ज़राए का कहना है मुत्तहिदा अपोजिशन को इत्तेहादियों के बाद जहांगीर तरीन की जानिब से भी वाज़ेह जवाब न मिला। अपोजिशन ने अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते शुरू कर दिए। जहांगीर तरीन से 2 वफाकी वज़रा का भी राब्ता। हुकूमती अरकान के ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन उनके साथ हैं। हमारा अवामी मार्च है, तकरीबकारी हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग हैं यहाँ के, वो भी इनका साथ नहीं देंगे, ये कोशिश कर लें। जो तीर निशाने पर लगे वो टूटता नहीं तोड़ देता है। सुनामी हो या तूफान सबके रुख मोड़ देता है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के मार्च को शरारती मार्च करार दिया, कहा पीपल्स पार्टी का मार्च अवामी मार्च है, हमने PTI के मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इमरान खान को जाना है और बिलावल भुट्टो को आना है। इमरान खान पहले आज़ादी इजहार राय के हामी थे, अब कहते हैं किसी को बात करने नहीं दूंगा। सईद गनी कहते हैं सिंध के बाशऊर अवाम ने PTI का जोकर मार्च मुस्तरद कर दिया। सत्ताईस फरवरी दिफाए पाकिस्तान और भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय पिलाकर रुखसत किया। दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दाम की तारीफ की। सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस का अहम मुल्ज़िम अशरफ बंगलज़ई गिरफ्तार। कराची पुलिस ने सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई की। वफाकी इदारों की जानिब से भी पुलिस की मदद की गई। सईद गनी ने गिरफ्तारी की तस्दीक की। अपने ट्वीट में कहा अतहर मतीन कत्ल केस में अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तर्जुमान कराची पुलिस ने बताया अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम अशरफ को मंगोपीर से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम ने साथी के साथ वारदात में अतहर मतीन पर फायरिंग की। IG सिंध का पुलिस टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान।
شاہی قلعہ لاہور میں خطرناک کار ڈرفٹنگ ایونٹ. صدیوں پرانے قلعے میں کچھ عرصہ پہلے شادیاں بھی کروائی گئی تھیں. ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری واقعے سے لا علم نکلے. کہا کمشنر لاہور کی درخواست پر فوٹو شوٹ کی اجازت دی تھی، جبکہ اجازت نامے پر کار ڈرفٹنگ واضح لکھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی سے رپورٹ طلب، اجازت دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم. نازک حالات میں منفی سیاست کرنے والے ہوش کے ناخن ہیں. عاقبت نااندیش عناصر عدم اعتماد کو کھیل سمجھ رہے ہیں. وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت مضبوط ہے اور مدت پوری کرے گی. شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں گفتگو. عثمان بزدار بولے جنہیں شوق ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، ہم گھبرانے والے نہیں. اپوزیشن کو بھی علم ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی چودھری برادران سے ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. چودھری پرویز الہی نے کہا پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے. جمہوری حکومت کا حق ہے اسے وقت مکمل کرنے دیا جائے. چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا چودھری شجاعت حسین منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، امید ہے کوئی راستہ نکالیں گے. چنیوٹ میں رمضان شوگر مل نے چینی تاجروں کے نام پر ڈال کر اسٹاک سے غائب کر دی. ایف بی آر سے کروڑوں روپے کی چینی خریدنے کے نوٹس پر تاجر پریشان. کہتے ہیں مل انتظامیہ اور اڈا مینیجر نے ہمارے شناختی کارڈ کا غلط استعمال کیا. اس سال بھی چینی نہیں خریدی لیکن نام پر 25 گاڑیاں نکل چکی. حکومت ملز انتظامیہ سے ریکارڈ لے کر تصدیق کرے کہ چینی جا کہاں رہی ہے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع اسپنوام میں آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا. علاقہ مکینوں نے آپریشن کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف بھرپور تعاون کا عزم. کراچی میں معروف کامیڈین شکیل صدیقی کی گاڑی گھر کے باہر سے چوری. کار چور نارتھ کراچی سے گھر کے باہر سے کار لے اڑے. سر سید تھانے میں مقدمہ درج. ٹرکش پریزیڈنٹ کی میں ملاقات ہوئی. ان کی سپورٹ سے 3000 سٹرینڈڈ پاکستانی جو تھے جو وہاں پہ جیلوں میں ہیں، جہاں وہاں پہ مانگ رہے ہیں، جو سلپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹینرز میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق پاکستان واپس لا رہے ہیں. پاکستان ہلال احمر سوسائٹی اور ترک ہلال احمر نے ترکی میں پھنسے 3000 پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے. پی آر سی ایس کے چیئرمین ابرار الحق نے بتایا ترک صدر سے ملاقات ہوئی. ترکی میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا. ترک ہلال احمر کے تعاون سے پاکستان میں روزگار بھی مہیا کیا جائے گا. 2 بوند پاکستان کی خاطر. ملک بھر میں رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم 28 فروری سے شروع ہوگی. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. چوبیس سال کا انتظار، شائقین بے قرار. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار. مہمان ٹیم نے پاکستان کے لیے اڑان بھر لی. خصوصی چارٹرڈ طیارے سے ٹیم آج اسلام آباد پہنچے گی. اسٹیو اسمتھ اور عثمان خواجہ نے سوشل میڈیا پر سفر کی تصاویر شیئر کر دیں. 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. دل تو چاہتا ہے لاہور جیتے اور دماغ جو ہے وہ ملتان کی طرف جاتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ لاہور جیتے. لاہور ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرے گا. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں درِ فشاں سلیم صاحبہ ہماری. السلام علیکم. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھابھی نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی فیمیل گیسٹ آئے تو یونس بھائی کی ویڈیو بناتے رہنا. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. اداکارہ درِ فشاں سلیم بنی مہمان. کھیلا وسیم بادامی کے ساتھ شرارتوں بھرا منفرد کھیل. درِ فشاں حریم فاروق کا اسکور ریکارڈ نہیں توڑ سکی. اس ہفتے کی ٹاپ اسکورر حریم فاروق کا 4.5 کا اسکور ہے. شو میں یونس خان اور تنویر احمد کے تیکھے تجزیے. عادی، عاطف اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا.
تھیم ہے میری، جو 2 چیزوں کو ملا کر میں نے ایک فیوژن نیم کریٹ کیا ہے. ہمارا کام آگے زیادہ اسپریڈ ہوگا اور فیشن ڈیزائنرز اور باقی ڈیزائنرز کی ویلیو کی ورتھ انکریز ہوگی. اور کراچی کی نجی یونیورسٹی میں ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن کی نمائش. طالبات نے موسم گرما کے مغربی ملبوسات کو اپنی تخلیق کا حصہ بنایا. خوبصورت گاؤن ہوں یا ٹاپس، لانگ فراک ہو یا جدید ساڑیاں، ہر شے کی دلکشی منفرد اور جدا جدا.